فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لاہور کے ریجن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آپریشنل تیاریوں تربیتی معیار پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خصوصی فیلڈ مشقوں فوجیوں کو فراہم کی جانے والی کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ افسران سے خطاب میں کہا مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اندرونی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدمی، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے، جس نے توجہ، پیشہ ورانہ اور عزم کے ساتھ کثیر الجہتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے ادارے کے غیر متزلزل عزم کی تصدیق کی۔ چین اور روس صرف امریکہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے عزت کرتے ہیں۔ امریکہ کے بغیر نیٹو بے بس اور نیٹو کے بغیر عالمی طاقتیں بے خوف ہو جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہتے ہیں امریکہ ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود ہے، لیکن اب شبہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ میاں محمد شہباز شریف سے اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ وزیر اعظم دانش اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ PTI کا وفد آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کرے گا۔ بیرسٹر گوہر کی سربراہی رہنما کا اسلام آباد میں اہم اجلاس۔ اسپیکر سے ملاقات میں محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 605 پوائنٹس کا اضافہ، 1,87,124 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 233 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 96 کمپنیوں کے حصص میں کمی، 233 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف منظم جبر اور نسل کشی کی ریاستی پالیسی بے نقاب۔ مودی راج میں ریاستی ادارے ہندوتوا ایجنڈے کے تابع۔ بھارتی اداکار اور ہدایت کار پرکاش راج نے مودی اور RSS کے گٹھ جوڑ کا پول کھول دیا۔ RSS کو بھارت کے لیے اصل خطرہ قرار دے دیا۔ پرکاش راج کے مطابق مسلمانوں، قبائلیوں اور اقلیتوں کے خلاف منظم ایجنڈے کے تحت نسل کشی کی تیاری ہو رہی ہے۔ بھارت میں انصاف میں تاخیر نہیں، انصاف کا انکار ہو رہا ہے۔ غیر قانونی، جابرانہ اور بدعنوان پولیس نے عوام کو تھانوں سے خوفزدہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق مودی کے اقتدار کے بعد بھارتی جمہوریت محض ایک فریب بن چکی ہے۔ نام نہاد شائننگ بھارت میں تعلیم کے نام پر فراڈ اور جعل سازی دنیا بھر میں آشکار۔ نااہل مودی کی قیادت میں بھارت عالمی سطح پر مالی جرائم، فراڈ اور جعل سازی کا مرکز بن چکا۔ ریاستی سرپرستی میں بے روزگاری، غربت اور افلاس کے ستائے نوجوان جعلی ڈگریوں کے سہارے بیرون ملک فرار۔ امریکہ کے بعد آسٹریلوی جریدہ دی آسٹریلیا ٹوڈے نے بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل پر آسٹریلیا کی تحفظات واضح کر دیے۔ آسٹریلوی سینیٹر میلکم رابرٹس نے بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل کو آسٹریلیا کے ویزا نظام کی ساخت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ آسٹریلوی سینیٹر کا تقریباً 10 لاکھ سے زائد جعلی اسناد بیرون ملک ملازمتوں کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف۔ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ وفاقی حکومت، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026
آئین کے برعکس بنایا گیا ہے۔ ریاست شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ ریاست شہریوں کو آزادانہ زندگی جینے کے حقوق دیتی ہے۔ پتنگ بازی کی اجازت خطرناک اقدام ہے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کی توقع۔ میدانی علاقوں میں دھند، پہاڑوں میں یکبستہ موسم۔ بلوچستان میں درجہ حرارت منفی، سندھ کے بالائی اضلاع میں بھی شدید دھند چھائے رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو سردی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔